السلام علیکم ناظرین آج کوئی پراپرٹی کا ٹاپک نہیں ہوگا میرے خیال میں، یا ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا بہت آپ کو فائدہ بھی دے جائے کسی مسئلے میں، لیکن آج ایک بڑا ایموشنل قسم کا ٹاپک ہوگا، کیونکہ ابھی میں کوئی تقریباً 4 گھنٹے لگاتار کنٹینیوسلی مشورے وغیرہ دے کے اور لوگوں کی گائیڈنس کر کے، جتنا میرا علم ہے، جتنا میرا نالج ہے، اس کے حساب سے لوگوں کو گائیڈ کر کے، تو ابھی میں یعنی کہ افطاری کر کے تو نماز وغیرہ پڑھ کے تو ادھر بیٹھا ہوں، تو ابھی آ کے بیٹھا ہی ہوں تو ایک ایسی کال آئی ہے کہ جس نے میرے بھی رونگٹے جو ہے نا وہ کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ ڈسٹرکٹ قصور کا شخص ہے جو میرا اپنا دل ہے، اور وہاں پہ اس کی پراپرٹی جو ہے نا وہ 1900 کے لگ بھگ سے اس کے باو اجداد کے نام پہ آ رہی ہے، لیکن آگے آگے اس کے کوئی 3-4 انتقالات جو ہے نا وہ جعلی کروا دیے گئے، اور ان کو جو ہے نا وہ ادھر ادھر کر کے تو ٹرانسفر کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جو آگے وراثتیں وغیرہ چڑھیں تو وہ پراپرٹی جن کے قبضے میں ہے، بلکہ جن کے نام پہ ہے، وہ ہمارے ملک کے جو ہے نا ہمارے پنجاب کے بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی ایم پی ایم این اے ہیں یا کوئی بیوروکریٹ ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے شخص ہیں کہ انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن روک دی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں کروا سکے گا، کیونکہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، تو وہ شخص جو ہے نا وہ جس فیملی سے بلونگ کرتا ہے وہ بڑی غریب فیملی ہے، ان کا کوئی روزگار نہیں ہے، صرف لیبر، بے روزگاری، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ مستریوں کے پیچھے راجگیری یا مزدوری وغیرہ، کوئی اس طرح کی لیبر وغیرہ کر لی، لیکن وہ 37,000 کنال رقبے کے مالک ہیں اس کے باوجود، تو اندازہ کریں کہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے، نہ اس کے باپ کی غلطی ہوگی، بلکہ اس کے دادا کی ہو سکتا ہو، یا اس کے دادا کی ہو، کہ انہوں نے نہ ریکارڈ چیک کیا، نہ اس کو کوئی دیکھا کہ کس جگہ پہ کون بیٹھا ہے، کس جگہ پہ کون بیٹھا ہے۔ 37,000 کنال رقبہ، اور نام اس بندے کا نا محمد بھوٹا مغل ہے، ڈسٹرکٹ قصور کا، شاید وہ میری ویڈیو دیکھے بھی، لیکن اس قدر شدید ظلم ہے کہ وہ اتنا رقبہ جو ہے نا وہ اب اتنے بڑے بڑے لوگوں کے انڈر ہے کہ وہ ان سے لے نہیں سکتا، اس کے اوپر اس نے بڑی کوشش کی، بڑی ایفرٹ کی، دوڑ بھاگ کی، پیسے بھی دیے، سب کچھ دیے، اور ابھی وہ جو بندہ نا وہ الٹیمیٹلی مجبور ہو کے اب وہ رو رہا تھا، آج وہ شخص رو رہا تھا، میں نے اس کے ساری چیزیں سنی ہیں، لیکن میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے کیس سارے وہ کوئی خارج ہو چکا ہے، کوئی ڈگری ہو چکا ہے، کوئی کچھ ہو چکا ہے، امپلیمنٹیشنیں ہو چکی ہیں، سارا کچھ ہو چکا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آ کے وہ بس وہ ٹیکنیکلٹیز پہ جو ہے نا وہ ناک آؤٹ ہو گیا۔ پتہ نہیں اب اس کا وہ لاسٹ میں بتا رہا تھا کہ وہ اے سی کے پاس اب وہ اے سی مان نہیں رہا، وہ پیسے مانگ رہا ہے، چلیں وہ تو دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہمارے پنجاب میں اس طریقے سے ظلم و ستم ہم مسلمان بھائی ایک دوسرے کے اوپر کر رہے ہیں۔ میں نے اس کو کوئی تسلی وغیرہ نہیں دی، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، میں نے اس کو تسلی نہیں دی، میں نے اس سے صرف ایک ہی بات کی ہے کہ ایک جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، مسجد جایا کرو، پراپر نماز پڑھا کرو، یہ صرف سوچ لو کہ یہ زمین ادھر ہی رہ جانی ہے، یہ ساتھ نہیں لے کے جانی ہے ہم نے، یہ ادھر ہی رہ جانی، یہ سوچ لو، بس خود کو ذہنی سکون دو۔ دیکھو، اگر آپ لوگ اس پراپرٹی کے چکروں میں پڑ کے اور اپنی ذات کا، اپنی جان کا نقصان کرو گے، تو جنہوں نے قبضہ کیا ہے یا جنہوں نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، ظلم کیا ہے، ان کا فائدہ ہوگا۔ ایک شخص اگر ساری عمر جمع پونجی لگا کے، چاہے وہ بیرون ملک جا کے اپنے عزیزوں سے دور ہو کے وہ کماتا ہے، یا ادھر بھی اپنی کمائی کرتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنی ٹھگیاں مارتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسے کیسے وہ اپنی بیوی کا زیور بیچتا ہے، وہ دوستوں سے چوریاں کرتا ہے، ادھار لیتا ہے، کئی جگہوں پہ
چھوٹے چھوٹے فراڈ کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور الٹیمیٹلی وہ کامیاب ہوتا ہے کہ ایک 5 مرلے کا، 2 مرلے کا، 3 مرلے کا وہ گھر بنا لے، چھوٹا سا کچا سا گھر بنا لے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر قبضہ ہو گیا، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ مرنے کے قابل ہو جاتا ہے، بس وہ اس کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا۔ کیوں 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 ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا محور ہی یہ بنا لیا ہے کہ میں نے یہ بنانا ہے، اور جس وقت وہ کامیابی کے قریب ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا، لیکن اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ بس میری زندگی کا مقصد یہی تھا، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ خود کو اس کے سپرد کر دے جس نے اس کو پیدا کیا، اس کے معاملات وہ خود ہی دیکھے گا پھر۔ تو اس یعنی کہ وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی، ایک ٹرم آ رہی تھی کہ اس کو جو ہے نا وہ رواقیت کا لفظ بولتے ہیں، ایک وہ فلسفی میں، الحمدللہ میں نے فلسفی بھی پڑھی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے بولتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ اگر انسان کے ذہن میں آ جائے نا، پیدا ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے نا ان چیزوں سے مبرہ ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی لالچ سے یا کسی ایسی چیز سے کہ وہ کسی ایک ہی دنیاوی چیز کے پیچھے دوڑتا پھرے، وہ ان چیزوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کی طرف لو لگائیں، اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا ان کو اپنے ذہن کے اوپر سوار نہ کریں، ان کو حل ضرور کریں، ان کے سلوشن ڈھونڈیں، ان کے پیچھے دوڑیں، اپنی زندگی کا کچھ ٹائم ان کو دیں، لیکن پرماننٹلی ان کے پیچھے بھاگنا اور ان کو اپنی زندگی کا محور بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ شکریہ۔